وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ رب کائنات کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سچ بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات تاج دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات کو سن کر دل میں راسخ کرنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کا شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کرم فرماتے ہوئے سانسوں کو مہلت عطا فرماتے ہوئے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کا عظیم اور بابرکت سعادتوں والا مہینہ نصیب فرمایا، اور یہ وہ مہینہ جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کے لیے جو جنت کا اہتمام کیا جاتا ہے، جنت کو مزین کیا جاتا ہے، جنت کی سجاوٹ کی جاتی ہے، اس کی زیب و آرائش کی جاتی ہے، پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اس پہ معمول رکھتے ہیں کہ میرے روزے دار آنے والے ہیں، اس جنت کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرو۔ یعنی آپ اسی حدیث سے اندازہ لگائیں، یہ رمضان ختم ہوگا یکم شوال سے، اگلے یکم رمضان تک پورا سال یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یہ جنت کی سجاوٹ کر رہے ہیں۔ اور جیسے ہوتا ہے کوئی مہمان آنے والا، اور مہمان ہو بڑی عزت تکریم والا، تو کیا ہوتا ہے گھر صاف بھی ہو لیکن پھر بھی احتیاط کیا جاتا ہے، ہر ایک چیز کا خیال رکھا جائے، اچھے طریقے کے ساتھ سجاوٹ کی جائے۔ تو یہ روزے دار کا اعزاز ہے کہ اس کے لیے پورے سال جنت سجائی جاتی ہے، روزے رکھتا ہے، رمضان المبارک کا ادب احترام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو وادی فرما دیتے ہیں۔ تو بے شمار حدیث مبارکہ ہے رمضان کے فضائل مناقب کے اوپر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایمان والو ہم نے روزے تمہارے لیے کتب علیکم الصیام لکھ دیے۔ تو کتبہ بمانے فرضیت کے ہیں، ہم نے روزوں کو تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض فرما دیے تھے۔ تو یہ ہر امت کے اندر اگر جو روزے کے احکامات کچھ مختلف تھے، ہر امت کے اندر اور ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے اللہ رب العزت کے حضور یہ روزے والی عبادت کو ادا کرتے رہے۔ اور جیسے کہ داؤد علیہ السلام کے روزے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اللہ اکبر، آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن آپ روزہ افطار فرماتے، یعنی ساری زندگی حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معمول رہا ہے۔ اگر یہ وہ عبادت تھی کوئی نئی نہ تھی، بلکہ یہ ماقبل امتوں کے اوپر بھی اس عبادت کو فرض کیا گیا۔ سن 2 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روزوں کی فرضیت کا حکم دیا۔ اللہ اکبر، وہ گرمی کا عالم، اس کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے کچھ فراوانی بھی نصیب فرمائی ہمارے غنیمت کی صورت میں۔ اگر اس دور میں رکھا جاتا جب ان کے پاس مال و دولت نہ تھی تو کفار کو کہتے تھے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تو روزے رکھ لیں۔ الحمدللہ فراوانی ہوئی، پھر بھی غربت تھی، مگر ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پہ عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام فرمایا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اور ابن خزیمہ نے تقریباً جو حدیث مبارکہ روایت کی، اس میں تقریباً رمضان المبارک کے تمام فضائل اور مناقب اس ایک حدیث مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خطبہ جو آپ نے رمضان المبارک سے قبل فرمایا، یعنی جسے شعبان کی آخری تاریخ میں، یہ اس لیے جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا گروہ صحابہ
تم میں ایک عظیم مہینہ نمودار ہونے والا ہے. یعنی اس عظیم لفظ سے فرما دیا یہ عام مہینہ نہیں ہے باقی مہینوں کی طرح، بلکہ یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے. عظمت اور شان اپنی ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے. اللہ اکبر. شاہ فرمائے اس میں ایک رات کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کی اہمیت، فضیلت، عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کے برابر کر دیا. اللہ اکبر. شاہ فرمایا اللہ رب العزت نے دن کو عبادت روزے کی اور رات کے قیام کو اللہ تبارک و تعالی نے عبادت بنا دیا، جس سے مراد نماز تراویح اور نماز تہجد کو لیا گیا. ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اس ماہ مبارکہ میں جو نفلی کام کی طرف آئے گا، خیر کی طرف آئے گا، اچھے عمل کی طرف آئے گا، وہ کیا ہے؟ نیکی سے تقرب حاصل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے نفل کے برابر ثواب نصیب فرمائے گا. اور جو نفل کرے گا، نفل جو کوئی ایک عمل خیر کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے فرض کے برابر ثواب نصیب فرمائیں گے. اور جو ایک فرض ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر. اور وہ شہر صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں صبر کرو. اپنے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان سب کے ساتھ ان کا بوجھ ہلکا کر دو اور ان کے ساتھ شفقت اور نرمی کے ساتھ پیش آؤ. وَلَهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُ مِنْ نَارٍ. پہلا اشرا اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارکہ کا اور رحمت کا بنا دیا. دوسرا اشرا مغفرت کا، اور تیسرا اشرا جہنم کی آگ سے آزادی کا. جو اس ماہ مبارکہ میں روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک روزے کا ثواب عطا فرما دیں گے روزہ افطار کروانے کو. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میں 4 باتوں کی کثرت کرو. ایک یہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو کثرت کرو، یہ وظیفہ دیا ہے. اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور استغفار کرو. تیسرا فرمایا کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس ماہ مبارکہ میں جنت کا سوال کرو، اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے پناہ طلب کرو، اس کا سوال کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یہ ایک وظیفہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا. اب اس کے مختصر سے نکات پہ بات کرتے ہیں. شاہ فرمایا پہلے اس میں ایک رات جس میں عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے، جسے ہم کہتے ہیں لیلۃ القدر کی رات. حضور علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ بتانے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھا کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے اور ان کی مخاصمت کی وجہ سے لیلۃ القدر کا علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ بتایا. اور یہ مخاصمت ایسی چیز ہے، جھگڑا ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت کی رحمت کو اٹھا لیتا ہے. بہرحال محدثین نے لکھا کہ اسے رمضان، پورے رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور جیسے قرائن اور دلائل اس کے ہیں کہ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اور یہاں بھی لکھا گیا کہ اسے آخری عشرے کی جو 27ویں رات ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہے. مخفی اس لیے رکھا گیا، آپ عام مشاہدہ لگائیں کہ اب جیسے جب قرآن مجید کی تلاوت نماز تراویح میں ختم ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو اس کے بعد جب اگلے دن نماز تراویح ہوتی ہیں تو پھر نمازیوں کی تعداد کافی کم ہو جاتی ہے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کو سن لیا، مکمل سن لیا، تو کہیں امت کسی ایک رات کے اوپر اکتفا نہ کر بیٹھتی کہ ہم چلو ساری زندگی نہ صحیح، ساری سال نہ صحیح،
مگر یہ 1000 مہینے والی جو رات ہے جس میں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ہے، اس رات عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے، نیکیاں کما لیں گے، تو اسی پہ اکتفا نہ کر لیتی، اس لیے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقفی رکھا۔ اور بہترین طریقہ جسے ہمارے اسلاف نے بیان کیا ہے، اپنے اوپر فجر کی اور عشاء کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور جو دونوں نمازوں کو لازم کر لے گا اسے لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو جائے گی۔ یہ بہترین طریقہ ہے، اس لیے ایک تو سستی ہرگز نہ کرو، بحمدہ تعالیٰ شیطان کو ویسے ہی بند ہے تو اس کا اثر نظر آتا ہے ماہ رمضان مبارک میں، پورا سال بھی نہیں پڑتا، اللہ استقامت نصیب فرمائے تو سب نماز کی طرف اللہ کی طرف رغبت ہو جاتی ہے، اللہ استقامت نصیب فرمائے رہے رمضان میں بھی۔ تو جو عشاء کی نماز پڑھ لے با جماعت اور پھر فجر کی پڑھ لے، بحمدہ تعالیٰ روزے دار کا تو پوری رات سونا بھی عبادت میں اندر لکھا جاتا ہے۔ اللہ پر یہ کتنا مبارک مہینہ، روزے دار سو رہا ہے، کھا رہا ہے، چل رہا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کر رہی ہیں، اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے اس روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور استغفار اور دعائیں کر رہی ہیں، وہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ بہرحال یہ تو ہے آسان سا طریقہ لیلۃ القدر کی رات کو پانے کا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوسری حدیث مبارکہ میں، جس نے اس 1000 مہینے والی رات سے محروم رہا وہ بد نصیب ہے، اس نے خیر والی رات سے خیر کو طلب نہ کیا تو اس سے زیادہ محروم اور بد نصیب کون ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا بالخصوص رمضان المبارک کی جتنی بھی طاعت راتیں ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت، ذکر اذکار، یا آپ بستر پر لیٹ رہے ہیں، کچھ وظائف آپ اپنے اوپر مقرر فرما دیں، نماز تہجد کا طاعت راتوں میں اہتمام فرما دیں، بحمدہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی برکتیں نصیب ہو جائیں۔ شاد فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اس ماہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی نیکی کرتا ہے، خیر کی طرف آتا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ رب العزت فرض کے برابر اسے ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے، اللہ پر ایک شخص لاکھوں روپیہ خرچ کر دے مگر اس کے بدلے میں ایک شخص دوپہر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قیلولے پر عمل کرتا ہے تو وہ لاکھ روپے صدقہ کرنا حضور علیہ السلام کی سنت کے برابر اس کا ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر، یہ سنت کا ثواب ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کی سنت کو کسی کو ہلکا نہ ہرگز سمجھا جائے۔ تو تمام نوافل ایک طرف، مگر سنت کے ثواب کو تمام نوافل مل کر بھی پہنچ نہیں سکتے، مگر پھر کیا کہ اگر جو فرض کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے، وَمِنْ حَيْثُ الْمَجْمُوعُ جتنے بھی نوافل کو جمع کر لیا جائے، مگر فجر کی 2 رکعتوں کے اندر اللہ نے جتنی خیر و برکات اور ثمرات رکھی ہیں وہ تمام نوافل کا ثواب اس تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ ہے وہ عظمت جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ نفل کرو گے، نفل پڑھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کا ثواب عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اب پھر ظاہر بات ہے، سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ نفل فرض کے برابر ہو گیا تو فرض کے ثواب کا کیا بنے گا؟ وہ کہاں تک پہنچے؟ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، جو اس ماہ مبارکہ میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اب مختلف مثالوں سے اسے سمجھ لیا۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ تقریر شریف مسجد میں بیٹھے ہوئے، غیر رمضان میں آپ 70 جمعوں میں جتنا مسجد میں بیٹھے ہیں نا، 70 مرتبہ غیر رمضان میں، اتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جمعے میں اللہ اپنے گھر میں بیٹھنے پر عطا فرما دیا۔ ایک جمعہ جو آج ہم ادا کریں گے، غیر رمضان کی آپ 70 جمعے لگا لیں، یہ 4 رکعتیں ادا کرنے پر ہمیں نصیب فرما دے۔
تو دیکھیں کتنا خیر والا مہینہ ہے کہ وہ ساتیں جو رمضان المبارک کے علاوہ ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے نفل پہ عمل کیا جائے، سنتوں کا اہتمام کیا جائے، ہر فرض نماز کے ساتھ قضا نماز کا بھی اہتمام کیا جائے۔ الغرض جیسے وہ فقہی مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ جس کے ذمے کچھ قضا نمازیں ہیں، قضا روزے ہیں، تو وہ نفلی اور سنت نہ پڑھے بلکہ ان کی جگہ کے اوپر کیا سنت غیر مقطع اور نفل کی جگہ پر اپنی قضا نمازوں کو لوٹائیں۔ تو اس میں بھی نمازوں کو بھی لوٹائیں اور نفلی عبادت جتنا ہو سکے۔ ایک قرآن مجید کا وظیفہ تو لازمی، قرآن مجید کی تلاوت آپ اس ماہ مبارکہ میں اس کی تلاوت کو مکمل کریں گے۔ پھر مثال سمجھ لیں، یہ تو رمضان کا روزہ رکھنے فرض ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ کرم در کرم سونے پہ سہاگا، روزہ ایک رکھ رہے ہیں ہم رمضان مبارک کا، مگر ایک روزے پر 70 روزوں کا ثواب عطا ہو رہا ہے۔ اور پھر کرم در کرم دیکھیں، یہ تو عنایتیں ہی عنایتیں ہیں، بخشش والا ہی مہینہ ہے۔ جو کسی روزے دار کو کیا کرے گا کہ روزہ افطار کروائے گا بغیر اس کے کہ اس کے ثواب سے کوئی کمی کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے افطار کروانے والے کو ایک روزے دار کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ لازمی معمول بنائے گی ہم بھی تعالیٰ۔ ہمارے معاشرے میں اب بھی ہے، عدد کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اجتماعی طور پر افطاریوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور سب مل کر دعا بھی ہو جاتی ہے، کلام بھی پڑھی جاتی ہے، دعا بھی کرتے ہیں کہ روزے دار کے افطار کے وقت کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ گھروں میں بھی افطاری کریں تو دعا کا لازمی اہتمام فرمائیں، دعا کریں اور معمول بنائیں کہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کروا دیں یا افطاری کا اہتمام ہے اس میں اپنا کچھ حصہ شامل فرما دیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور ایمان پہ یقین رکھتے ہوئے کہ روزہ رکھ لیں، اس روزے پر 70 روزوں کا ثواب اور پھر ایک اور فرضی روزے کا ثواب آپ نصیب فرما لیں۔ اور پھر کرم در کرم، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کے اوپر کرم ہی کرم، اللہ اکبر۔ وہ صحابہ کرام تھے، بعض صحابہ غربت کا دور تھا، وہ کہتے ہیں ہم تو روزہ افطار نہیں کروا سکتے کسی کو، اور یہاں تک کہ ان کی اللہ تبارک ان کی عظمتوں کو سلام کہ جنہوں نے پانی کا ایک گھونٹ پی کر بھی روزہ رکھا، وہ ایک کھجور کھا کر بھی اللہ رب العزت کے اس فریضے کو پورا کیا، اللہ اکبر۔ تو ہم تو روزہ افطار نہیں کروا سکتے، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ افطار کرواؤ چاہے پانی کے ایک گھونٹ سے، دودھ کے ایک گھونٹ سے، کھجور کے پوری کھجور نہیں، کھجور کے کچھ حصے سے روزے دار کو روزہ افطار کرواؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کا ثواب تمہیں نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر، کرم ہی کرم ہے، آپ دیکھیں۔ اور پھر جو سب سے بڑا کرم، اللہ اکبر، کہ جو ایمان کو ہمارا تازہ کر دے، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے ساتھ عشق میں ایک جذبے کو پیدا فرما دے۔ اور وہ کرم کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو روزے دار کو روزہ افطار کروائے گا کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حوض کا مجھے مالک بنا دیا ہے، میں اپنے حوض سے اسے ایسا جام اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا کہ پھر جب سما ہوگا العطش العطش، پیاس پیاس، وہ دن کان مقدارہ 50,000 سنہ، جو 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، مگر میں اپنے جس امتی کو جس نے روزہ افطار کروایا ہوگا اپنے حوض سے، ہے تو دنیا میں ہے، یہ نہیں کہ جب میدان محشر میں مالک بنائے گے، حضور ارشاد فرمائے رب کے خزانوں کے ایسے مالک ہے، میں اپنے حوض سے اسے ایسا جام پلاؤں گا پھر جنت میں داخل ہونے تک اسے میدان محشر کی گرمی اور شدت محسوس نہیں ہوگی، اسے پیاس نہیں لگے گی۔ عمل کتنا چھوٹا سا ہے، 50,000 برس کا دن۔ اور پھر کرم در کرم ارشاد فرمایا میرے امتی پر وہ 50,000 برس کا دن ایسے گزرے گا کہ جیسے عصر نماز کی 4 نہیں
بلکہ اثر نماز کی 2 رکعتیں ادا کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے امتی پر کرم فرماتے ہوئے وہ 2 رکعتوں کے برابر اس کے اوپر وہ 50,000 برس کا دن گزرے گا، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ یہ اولہ رحمت، یہ پہلا اشرہ رحمت کا ہے، اس سے ہم اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹ رہے ہیں۔ دوسرا اشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا اشرہ جہنم کے آگ سے آزادی کا اشرہ۔ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ بہترین حضور علیہ السلام نے بتا دیا، جب تم سے کوئی الجھے، جب تم سے کوئی بحث کرے، جب تم سے لڑائی کرنے کی کوشش کرے، کوئی گالی کرے، تو صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو تم انہیں کیا کہہ دو؟ میں روزے کی حالت سے ہوں۔ بس اتنا تم نے جملہ کہنا ہے کہ جب بھی کوئی بحث مباحثہ غصہ کرے، میں روزے کی حالت سے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ ایمان کا وہ حصہ جو اللہ نے ہر دل کو دیا ہے، یہ جملہ بولیں گے تو اگلے کو بھی شرم اور کچھ حیا اللہ رب العزت نصیب فرما دے گا۔ بہترین طریقہ ہے لڑائی جھگڑے یا بحثوں سے بچنے کا، بس کوئی بات کرے خاموش رہے، زیادہ وقت اللہ کے ذکر عبادت میں گزارے، اور زیادہ سے زیادہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا خیال کیا۔ شاہ فرمان حضور علیہ السلام نے جو ماتحت ہیں، مزدور ہیں، کام کرنے والے، ان سے بوجھ کو ہلکا کر دو، ان کی اجرت میں ہو سکے کچھ اضافہ کر دو، اور ان سے زیادہ کام نہ دو۔ روزے کی حالت کے اندر اس ماہ مبارکہ میں کم و بیش فضائل تھے، جو ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کما حقوق ماہ رمضان مبارک کا ادب، احترام، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو اس طرح مکمل فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور اس روزوں کے طفیل روزے دار کے لیے جتنی بھی راحتیں اور نعمتوں کا اہتمام کر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کو تمام رحمتیں، نعمتیں، اور بالخصوص رمضان مبارک ختم ہو تو ہم سب کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہمارا رب ہمارے لیے مکتوب فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔